اچھا، کیا مولا لفظ کہنے سے منع کرنے والی کوئی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے؟ یہ میرے بھائیوں، جو یہ والا جو مولا ہے یا اس طرح کی کئی احادیث اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں کہ وہ کس مولا کہنے کی اور کس سید کہنے کی بھی ممانعت احادیث کے اندر آئی ہے، لیکن اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کی اجازت مرمت فرمائی ہے اور کنڈیم کر دی ہے کہ کس طرح کا لفظ سید استعمال کرنا اور کس قسم کا لفظ مولا استعمال کرنا منع ہے۔ سید اور مولا یہ دونوں الفاظ آپ نبی علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، اور اجماع ہے، آپ دروشی میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا، ہمارے سید اور ہمارے مولا، ہمارے جگری یار، ہمارے دلی محبوب۔ مولا کہتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6۔ نبی علیہ السلام مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اولا مولا، اسی طریقے سے سورہ التحریم کی آیت نمبر 4 میں آیا نا، ان اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ کا مولا ہے جبریل، اللہ کا جو اللہ مولا ہے نبی علیہ السلام کا، اور جبریل علیہ السلام بھی اور صالح مومنین بھی، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور اس کے بعد فرشتے بھی نبی علیہ السلام کے مددگار ہیں، یعنی ظاہری اسباب کے اندر، غائب میں پکارنے کے لیے نہیں۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، اور صالح مومنین بھی نبی علیہ السلام کے مولا ہیں، یعنی پشت پناہ ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو کہا گیا کہ اگر تم صحیح روش اختیار نہیں کرو گی تو یاد رکھو ہمارے نبی کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم بیویوں کو الگ کر کے نبی علیہ السلام کو اور بیویاں دے دے جو عبادت گزار ہوں گی، جو روزے رکھنے والی ہوں گی، جو تابع فرمان ہوں گی، وہ بڑی ان کی خصوصیات آئی ہے۔ اور اس حوالے سے میرا مسئلہ نمبر 105 ریکارڈڈ موجود ہے، جنید جمشید پر گستاخی کے الزام کا تحقیقی جائزہ، اس میں نے یہ سارا نبی علیہ السلام کی بیویوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حوالے سے یعنی سخت گرفت کی گئی قرآن حکیم کے اندر، میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کی ہے۔ تو قرآن پاک میں کہا گیا مولا ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن نبی علیہ السلام نے خود کر دی ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے غدیر خم پہ مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ کے سامنے بلند کر کے کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، یعنی جو مجھ سے جگری محبت رکھتا ہے وہ نبی حضرت علی سے بھی جگری محبت رکھے۔ اور اس وقت آپ علیہ السلام نے یہ پھر آیت بھی پڑھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ غدیر خم کی حدیث پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، آپ یوٹیوب پہ لکھیں غدیر خم کی حدیث، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، 8 طرق میں نے اہل سنت کی کتابوں سے بیان کیے ہیں۔ تو اگر نبی علیہ السلام نے یہ ممانعت کی ہوتی تو آپ اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کیوں کہہ رہے ہوتے، اور پوری امت اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کیوں کہہ رہی ہوتی۔ اور پھر آپ دیکھیں صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا، سیدنا بلال کہا۔ ایک عرب کے سردار نے ایک حبشی کو، غلام کو کہا سیدنا بلال، اسلام کی برکت ہے نا۔ تو یہ مولا اور سید کے لفظ ان معنوں میں بالکل درست ہے، باقی مشکل کشا کے معنوں میں وہ قرآن میں آ گیا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، مشکل کشا والے معنوں میں صرف اللہ ہی ہے، وہ دعا صرف اللہ ہی سے میرا لیکچر ہے۔ اور آپ ایک یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے علی کا صحیح شیعہ کون ہے، ہو از ٹرو شیعہ آف علی، انگلش میں لکھیں یا اردو میں، میرا کلپ کھل جائے گا جس میں نے مولا کے دونوں معنوں کے اوپر ڈیٹیل سے بحث کی ہے۔ یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو میں نے ان چیزوں کو ایڈریس نہ کی ہو، جن چیزوں کی ممانعت آئی ہے وہ اور ہے، جن چیزوں کی ممانعت نہیں آئی وہ اور ہیں، ان چیزوں کو آپس میں مکس نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہوگا جی، اور کوئی سوال تو نہیں کسی کا؟